عموماً ایک کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے، 20 سال تک بلا شرکت غیر دنیا کا امیر ترین فرد رہنے والا بل گیٹس امریکن نہ ہوتا، گورا نہ ہوتا، فیمیل ہوتا، افریقن ہوتا، یا اس کی پیدائش کسی مختلف کنٹری میں ہوئی ہوتی، اس کی سکولنگ اس مخصوص سکول میں نہ ہوتی، یا وہ سیٹل میں پیدا نہ ہوتا، یا اس کے پیرنٹس اتنے امیر نہ ہوتے، یا اس کی والدہ نے اس کو پہلا کانٹریکٹ نہیں دلوایا ہوتا، تو کیا بل گیٹس آج بھی اتنا ہی کامیاب، اتنا ہی امیر اور اتنا ہی مشہور ہوتا؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ تفصیل کے لیے آخر تک سنیے گا ویڈیو، میں بتاؤں گا آپ کو بل گیٹس کی کامیابی کے پیچھے کن کن لوگوں کی، کن کن عامل کی کنٹریبیوشن رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بل گیٹس کامیاب کیسے ہوا۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بل گیٹس کے بارے میں ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہمیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا۔ بل گیٹس کی کہانی 1967 سے شروع ہوتی ہے، جب یہ امریکہ کے مہنگے ترین اسکول یعنی لیک سائڈ اسکول میں 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ اس دور میں کمپیوٹر نیا مارکیٹ میں متعارف ہوا تھا۔ بل گیٹس اور اس کے 4 دوست گروپ کی شکل میں اسکول کے کمپیوٹر پر گھنٹوں گزارتے تھے اور مختلف پروگرام تشکیل دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بعد ازاں ان کو محسوس ہوا کہ ان کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اسکول ٹائمنگ کے علاوہ بھی کمپیوٹر درکار ہے۔ لہٰذا بل گیٹس اور ان کے دوستوں نے کمپیوٹر سینٹر کارپوریشن نامی نیٹ کیفے پر گھنٹوں گزارنے شروع کر دیے۔ بل گیٹس پروگرامنگ میں وقت کے ساتھ ماہر ہوتے گئے۔ آپ نے اپنے اسکول کے لیے بھی پروگرام تیار کیا۔ بعد ازاں بل گیٹس کالج چلے گئے۔ دوران کالج بل گیٹس نے ٹریفو ڈیٹا کے نام سے کمپنی بنائی۔ یہ کمپنی فلاپ ہوئی اور اس کے بعد بل گیٹس کا داخلہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ دوران گریجویشن MITS نامی کمپنی پہلا پرسنل کمپیوٹر متعارف کروا چکی تھی۔ بل گیٹس نے ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ہم آپ کے کمپیوٹر کے لیے سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں۔ کمپنی کو بل گیٹس کا سافٹ ویئر بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد بل گیٹس ہارورڈ سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں اور مائکروسافٹ نامی کمپنی بناتے ہیں۔ مختلف پروجیکٹس کرتے ہیں، لیکن بل گیٹس کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ بل گیٹس کو پہلا بریک تھرو تب ملتا ہے جب یہ IBM کے لیے سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ اس کے بعد 1985 میں بل گیٹس اپنا پہلا آپریٹنگ سسٹم لانچ کرتے ہیں جس کو ونڈو 1.0 کہتے ہیں۔ پھر ونڈو 98 آتی ہے اور بل گیٹس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہاں تک سننے اور دیکھنے کے بعد آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ بل گیٹس تو بڑا محنتی نوجوان تھا، اگر ہم بھی بل گیٹس کی طرح محنت کریں تو دنیا کے امیر ترین فرد بن سکتے ہیں۔ لیکن رکیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر آپ محنتی و ذہین بھی ہوں پھر بھی آپ بل گیٹس نہیں بن سکتے۔ اب پوچھیں گے کیوں؟ تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ذہانت و فطانت اور محنت کے علاوہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے بل گیٹس کو دنیا کا امیر ترین فرد بنایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں باری باری کوشچن کی طرف جو میں نے آپ کو شروع میں ریز کیا تھا۔ پہلی وجہ، اگر بل گیٹس امریکن نہ ہوتا تو کیا کامیاب ہوتا؟ بل گیٹس امریکہ میں پیدا ہوئے اور وہ بھی امریکہ کے شہر سیاٹل میں۔ اگر بل گیٹس دنیا کے کسی اور ملک کو چھوڑیے بلکہ امریکہ کے کسی اور شہر میں بھی پیدا ہوتے تو اربپتی نہ بن پاتے۔ سیاٹل وہ امریکی شہر ہے جہاں کمپیوٹر ٹیکنالوجی 1960 میں پہنچ چکی تھی اور پہلی پروگرامنگ لینگویج بھی یہیں پر بنی۔ دوسری بات، اگر بل گیٹس عورت ہوتا تو کیا آج بھی وہ اتنا کامیاب ہوتا؟ بل گیٹس ایک مرد تھے۔ اگر وہ عورت ہوتے تو کبھی ارب پتی نہ بن پاتے، کیونکہ 1960 کے عشرے میں امریکہ میں صنفی امتیاز بہت زیادہ تھا، حتیٰ کہ بینک عورت کو کریڈٹ کارڈ بھی نہیں دیتے تھے، عورتیں جج بھی نہیں بن سکتی تھیں، اور بڑی یونیورسٹی میں ان کا داخلہ بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ تیسری وجہ، اگر بل گیٹس افریقن ہوتا تو کیا کامیاب ہوتا؟ بل گیٹس گورا تھا۔ اگر بل گیٹس حبشی یا افریقن ہوتے تو وہ کبھی ارب پتی نہ بن پاتے، کیونکہ 1964 سے پہلے افریقن کے لیے یونیورسٹیز، ریسٹورنٹس، بسوں میں حتیٰ کہ پارکوں میں بھی داخلے پر پابندی تھی۔ بل گیٹس کی ایک مخصوص اسکول میں اسکولنگ ہوئی تھی۔ اگر وہاں پر اس کی اسکولنگ نہ ہوتی تو کیا وہ کامیاب ہوتا؟ بل گیٹس لیک سائڈ نامی اسکول میں، جو کہ بہت ٹاپ کا ادارہ ہے، انتہائی مہنگی تعلیم حاصل کرتے تھے، جہاں ان کو کمپیوٹر کی سہولت میسر تھی جو سیاٹل کے ہر شہری کو میسر نہیں تھی۔ اس وقت 20 کروڑ کی آبادی والے امریکہ میں فقط 20,000 کمپیوٹر تھے۔ بل گیٹس کے والد ولیم گیٹس کافی مالدار تھے، جنہوں نے بل گیٹس کی کافی حد تک نیٹ کیفے کی فیسیں افورڈ کی۔ کیسے؟ بل گیٹس کے انکل کینٹ پال یونیورسٹی آف واشنگٹن کے عہدیدار تھے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کی لائبریری سے ٹاپ کمپیوٹر بکس بل گیٹس کو ملتی تھی۔ بل گیٹس کے والد ولیم گیٹس اپنے بیٹے کو نیٹ کیفے میں کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے $40 فی گھنٹہ کے حساب سے ادا کرتے تھے۔ پھر جب بل گیٹس نے کمپنی بنائی تو بحیثیت وکیل اپنی خدمات بھی مہیا کی۔ بل گیٹس نے جو پہلا سافٹ ویئر آلٹر کمپنی کے لیے تیار کیا تھا، اس میں اس کے دوست مونٹی کا بڑا رول رہا ہے۔ مونٹی کون تھا؟ بل گیٹس نے پہلا سافٹ ویئر جو آلٹر نامی کمپنی کے لیے تیار کیا تھا، اس میں سب سے زیادہ کام بل گیٹس کے دوست مونٹی نے کیا تھا۔
پھر جب بل گیٹس نے مونٹی کو جاب آفر کی تو اس نے انکار کر دیا کیونکہ مونٹی کے پاپا مڈل کلاس تھے اور وہ کالج ڈراپ آؤٹ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بل گیٹس امیر تھا لہٰذا اس نے کالج ڈراپ آؤٹ افورڈ کر لیا۔ بل گیٹس کو پہلا بریک تھرو جس آرڈر سے ملا تھا آئی بی ایم کے آرڈر کی بنا پر، تو اس آرڈر کے حوالے سے ہم کیا جانتے ہیں؟ بل گیٹس کو پہلا بریک تھرو جس آرڈر سے ملا وہ آئی بی ایم نے دیا تھا۔ یہ آرڈر بل گیٹس کی والدہ میری میکسویل نے آئی بی ایم کے عہدیدار جان اوپل سے دلوایا تھا، جو کہ بل گیٹس کی والدہ کے بہترین دوست تھا۔ حالانکہ یہ آرڈر ڈیجیٹل ریسرچ نامی کمپنی کو ملنا تھا جو کہ اس وقت مائکروسافٹ سے بہت زیادہ بڑی کمپنی تھی۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں یا آپ سب کچھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم کام کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو موازنہ بھی نہ کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے حالات آپ سے بالکل مختلف ہیں، جن کے حالات کافی موافق ہیں۔ اگر کوئی آپ سے موٹیویشن اسپیکر کہے کہ آپ بل گیٹس بن کے دکھائیں تو اس کو بتا دیں کہ کامیابی کی ہر ایک کی اپنی پیس ہوتی ہے، ترقی کی ہر ایک کی اپنی رفتار ہوتی ہے اور سکسیس کی ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ تو کامیاب بننے کے لیے بالکل لازم نہیں ہے کہ آپ کسی کا ماڈل کاپی کر کے پیش کریں، ہاں محنت ضرور کیجیے گا، سیٹ ڈائریکشن بھی کیجیے گا اور سیکھ کر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔